یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے، اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تانے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اوے بے شرمو، جن کے ابوں میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو۔ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے دانوں کے کلمے پڑھائے ہو، تم آج تک چھاپ رہے ہو۔ انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑھا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑھا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑھا، ایک مومن سے پڑھا۔ ہاں، میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ کس شکل میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے، یا تو لوگ نماز نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں۔ ہاں جی، نہ ہماری کوئی چندہ بھوک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑے، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے، اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو، مجھے فرقہ کہہ رہے ہو۔ فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں، ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں، چلو۔ فرقے کہتے ہیں بستی لالچ بناؤ، اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے، کتے کی طرح لگتا ہے مولوی اپنی مسجدوں کے لیے، ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے، پھر جو بندوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے ان کو سمجھ نہیں آتا، نکالو اپنا بڑھاپا۔ بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ بٹھاؤں گا۔ ہاں صحیح، ہاں، جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اہل حدیث کو گھمنڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو، شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے، چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں، میں تیری فرمائش پوری کرنا لگا انشاءاللہ، رکھنے لگا شاید جواب دینا ہے، اور ٹائم قیامت تک کی، ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے، میں نے ایک ہفتہ ہی گزرنے دیا، میں نے جب اتوار بھی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک، میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے، علمی جواب ہے نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا، ہاں تو جواب اپلوڈ کر دو، ٹھیک ہے، جلوس کر دو، روندے ہو پٹ دو، ساری جگہ کٹ پائے گی ہے، اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے کی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے، یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو میاں کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوگی۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک بڑا چپس والا پیکٹ، یہ کارنے بڑے چپس، اور ویڈیوز لا کے چیخیں سننی ہے، انجوائے کرنی ہے، بس اس طرح کچھ نہیں کرنا، ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے۔ سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے، زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو، جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی دھوس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے، اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزم حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آ رہے ہو آنے والی تھا، اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی راضی کہنے ہونا۔ اب اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں، حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ 5 دن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں 5 دن پاک ہوں گا تو اس کی رگ پھڑکے گی، 5 دن پاک کی نسبت سے۔ اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو، گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو، ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں بدل گئی ہیں، ہاں کوئی مجدد آئے گا تو ان کو کتابیں بدل گئی ہیں، پہلے تو کسی نے بتایا گا، یہ بھی میں طبیعت صاف کرنا کتابیں بدل گئی ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے، ہاں وہ لوگ زندہ ہیں، او نوری یاد ہے نوری، ہاں وہ والا مناظرہ، پھر نبی قریشی صاحب والا مناظرہ، کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، ہاں میرے امام مسلم نے لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا، ہاں جی اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شان کوئی نہیں، صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج
7 मई 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 93 मुनअक़िद होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालात का ये थद्दा पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुका है। इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक करंट इशू के तौर पर, इसी वीक के अंदर एक बरेलवी मकतब के बहुत बड़े आलिम दीन, आप समझ लें वो टॉप 5 के अंदर तो आते हैं, और बरेलवियों में एक बहुत बड़ा धड़ा है जिन्होंने नासबियत का अलम उठाया हुआ है, बनु उमैया का झूठा दिफा करने का। उसके वो हेड हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, आमीन। अच्छा, उन्हें भी इतने अरसे बाद होश आ गई और उन्होंने जो अपना एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम किया इसी वीक के अंदर, उसका उन्वान था फहमे दीन कोर्स और उसका नंबर था 30 नंबर। 1.5 घंटा वो बोले हैं, उसमें उन्होंने 5-7 मिनट मेरी भी हौसला अफजाई फरमाई है, और थंबनेल के ऊपर उन्होंने जो हेडिंग बनाई है ना उर्दू में, वो ये है कि गलबा इस्लाम के रास्ते में हायल रुकावटें कौन कौन सी हैं। 3 रुकावटें उन्होंने तस्वीर की शक्ल में नीचे बताई हुई हैं। नंबर 1, वो खबीस गैरेट विल्डर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनवाए थे। दूसरे नंबर पर इस नाचीज की तस्वीर लगाई हुई है, और तीसरे नंबर पर मोहम्मद बिन सुलेमान की, और तीनों के ऊपर क्रॉस लगाए हुए हैं। अंदाजा करें आपके ये गैर महसूस तरीके से क्या मैसेज देते हैं कि गुस्ताखों के साथ इसे जिक्र करें और इसे भी उसी कैटेगरी में डालें जो इनका एक शुरू से तरीके वारदात है। और इन्हें अंदाजा नहीं कि इस दफा इनका वास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं पड़ा, हाँ जी, किसी आर्मी चीफ से नहीं पड़ा, किसी चीफ जस्टिस से नहीं पड़ा, एक मोमिन से पड़ा है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। किस चक्कर में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो, बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से। और तुम्हारे जुम्मे के खुतबे सुनने का कोई रवादार नहीं है। यहां तो लोग नमाज भी नहीं यहां पे होती, और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में, हाँ जी। और ना मेरे इस्तकबाल में किसी को खड़े होने की इजाजत है, ना किसी को नारा लगाने की इजाजत है। तुम लोग बस हर टाइम बस उछल कूद करके समझते हो दीन की खिदमत हो रही है। तो उन्होंने उसमें 4 जुमले बोले हैं मुझसे मुतालिक। इंशाल्लाह मैं वो उतार भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर साहब एक क्लिप मेरे बारे में अपलोड करें। सरकार कर देते हैं इंशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कोई बड़ा बाहर निकले तो चले, उतना बड़ा नहीं लेकिन टॉप 5 के बड़ों में तो ये आते हैं, ये बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला हम तो ऐसे गाहक की इंतजार में थे, आगे अल्लाह के फजल से। ये जो मिर्जा जेलवी जानवी है, अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मरहून को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है, अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको ताने दिखा देंगे। असल में ये फितना प्लांट किया गया और मिर्जा कादियानी की तर्ज पर इसको उठाया गया। ये गुस्ताख जिसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। 4 जो उन्होंने बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाऊज़ु बिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जाना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिर ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बुरा वक्त आया है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मुर्दे भी जिंदा होंगे ने, कड्डो बाहर, ले आओ सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे साहबा इकराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया साहबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए।
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتا چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس, جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا, تو بڑوں کو نکالو, ہاں لگواؤ ہوا انہیں, چھوٹے چھوڑو, یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے, تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں. چلو. فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے, ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے. پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے, ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے, ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں, کتے کی طرح لڑتے ہیں. یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں, یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں, FIR کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں, اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا بار. بریلویوں کو شوق ہے نا, نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. آؤ صحیح. ہاں, جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا, نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے, ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اللہ تو بندے ہو, تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا, انشاءاللہ رکھن لگا شاید جیسا تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا, میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب, ایوی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو, ٹھیک ہے, جلوس کر دیو, روندے ہو, پٹ دیو, ساری جگہ کٹ پہ گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے, انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے. کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے, تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے, سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں, آپ زندگی میں ملیں, ملاقات کریں, اور تصویر کھنچائیں, اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, کوئی پیری مریدی شروع کی ہے, کوئی مزار بنایا ہوا ہے, جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی, کوئی مزار نہیں بننا ادھر, بے فکر رہیں آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں, بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں, اوے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ, ایک وڈا چپساں دا پیکٹ, یہ گھر دے بڑے ہوئے چپس, اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہیں, انجوائے کرنی ہے, بس اس طرح کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار, اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا, اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے.
اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی, ہاں ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی, رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھان تے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے, کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو رج گئے نے ہونا. ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ جس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, وہ میرے بھائی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں, جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں, ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کے یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو, اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا, اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی, اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد بریلوی صاحب کی, بمطابق 1340 ہجری. اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں, قادیانی, شیعہ, مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا, شیعہ ہوں, نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں, یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں, واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ, اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی, دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اپنے بیٹے نے جمع کیا, کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے, اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے, وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے, ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے, کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کیے ہیں, وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی, دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی نہیں پی ہوندی, ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی, کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ, یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. ہاں یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک ایک دوے نو کافر نہیں کہا, نسے دوے جھوٹے ہو, فراڈی ہو, دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو پوری پاکستانی قوم نو پتہ چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے, وہ ساروں کی تسلی ہوگی جی نہیں صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ, دیکھو مولویوں نے میں بیٹھا جے اینی چھوٹی جی دیر میں چگے لاتے جے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد ہے, اور اندازہ کرو کفار کی مسجد, بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب تو الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آتا. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے, یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, بس اس طرح بار کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان, اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی, انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں, حق 4 یار کی نسبت سے, بلکہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا, جب میں 5 تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی. 5 تن پاک کی نسبت سے. اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو.
گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو